Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start unit number 2nd, class 8 geography. Agents of landform changes यानी ज़मीनी खदुखाल को तब्दील करने वाले अवामिल. The under discussion topics in this chapter are: number 1, river is agent of earth landform change. Number 2, air is agent of earth landform change. Number 3, glacier is agent of earth landform change. So our today topic is landforms made by rivers and work of rivers. First of all, we are going to define the term river. So, a large natural stream of water flowing in a channel to the sea or a lake. यानी पानी का एक बड़ा कुदरती चश्मा या नदी जो ख़ास अंदाज में प्रॉपर चैनल में समंदर या झील में शामिल हो जाती हैं, दरिया का नाम दिया जाता है. यहाँ पर आप ये देख रहे हैं दरिया, रिवर. जब पहाड़ों में ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये ग्लेशियर छोटे छोटे नदियों में बह जाते हैं और ये छोटी छोटी नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी बन जाती हैं, जिसे हम रिवर का नाम देते हैं. यानी ये पानी, दरिया का पानी, ग्लेशियर के पिघलाव वगैरह की वजह से छोटे छोटे नदियों में बहकर एक बड़ी नदी बन जाती हैं, जैसे हम दरिया का नाम देते हैं. द फ्लो ऑफ रिवर डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ चैनल एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर. जबकि दरिया का जो बहाव हो जो है वो डिपेंड करता है पानी के स्लोप पर. दरिया का पानी, दरिया का बहाव डिपेंड करता है स्लोप और वॉल्यूम पर. यानी कि जहां पर स्लोप ज़्यादा हो, वॉल्यूम कम हो, तो वहां पर पानी जो है, पानी का बहाव वो तेज होगा. यानी फ्लो ऑफ वाटर इज फास्ट इफ स्लोप ऑफ चैनल इज स्टीप. यानी कि ढलान हो. अगर दरिया किसी ढलानी इलाके से गुजर रहा हो तो वहाँ पर ये तेज़ होगी, क्योंकि पानी भी कम होती हैं और गहराई भी कम होती हैं. ये अमल ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है. एंड स्लो इफ द स्लोप इज़ जेंटल. और अगर स्लोप हमवार हो तो फिर आहिस्ता हो, तो फिर याद रखिए कि पानी जो है, पानी का रफ्तार वो भी आहिस्ता होगी. ये अमल ज़्यादातर मैदानी इलाकों में होता है. अब इसके बाद द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स कॉल्ड सोर्स. यानी कि वो जगह जहां से पानी, दरिया का पानी निकलता है, शुरू हो जाता है, तो उसी जगह को हम सोर्स का नाम देते हैं. ये आप देखिए दरियाई सिंध है, तो दरियाई सिंध यहाँ से शुरू हो जाता है, तो इस इलाके को हम क्या नाम देते हैं? सोर्स का नाम देते हैं, जो कि तिब्बत वैली में ये जगह वाक़या है, चाइना में. जबकि इसके बाद द पॉइंट वेयर इट मर्ज इनटू अ लेक, सी आर ओशन. वो जगह जहाँ पर दरिया का पानी किसी झील या समंदर में शामिल हो जाती हैं, तो इस इलाके को हम माउथ का नाम देते हैं. ये आप देख रहे हैं दोनों तस्वीर, जहाँ पानी, दरिया का पानी किसी झील या समंदर में शामिल हो जाती हैं. जबकि द एरिया फ्रॉम विच river collects its water called catchment area.
جبکہ وہ علاقہ جہاں پر سمندر یا جھیل دریا کے پانی کو کیچ کرتا ہے تو اسی علاقے کو ہم کیچمنٹ ایریا کا نام دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیچمنٹ ایریا ہے. کیچمنٹ ایریا وہ ایریا ہوتا ہے جہاں سمندر یا جھیل دریا کے پانی کو کیچ کرتا ہے کھینچتا ہے تو اسے ہم کیچمنٹ ایریا کا نام دیتے ہیں. آپ یہ میپ دیکھ رہے ہیں انڈس ریور کا. تو انڈس ریور میں آپ دیکھیے یہ سورس پوائنٹ ہے جہاں سے انڈس ریور شروع ہو جاتا ہے جبکہ یہاں سے ڈسٹینس طے کرتے ہوئے یہاں یہ سمندر یعنی کہ عربین سی میں شامل ہو جاتا ہے جسے ماؤتھ کا نام دیا جاتا ہے. جبکہ یہ وہ علاقہ ہیں جہاں پر یہ عربین سی دریائے سندھ کے پانی کو کھینچ کرتا ہے. اب اس کے بعد ورک آف ریور ہے. تو ریور از این امپورٹنٹ ایجنٹ آف چینجز آن دا ارتھ سرفیس. اٹ برنگز اباؤٹ دیز چینجز یعنی کہ ارتھ کا جو سرفیس ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارتھ کا سرفیس کئی حالات سے گزرتا ہے یعنی کہ ارتھ کی زمین کی سطح میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو اسی تبدیلی میں ریور یعنی دریا کا بھی بہت اہم کردار ہے. دریا کا زمینی سطح پر جو تبدیلی آنی ہوتی ہیں جو تبدیلی دریا زمینی سطح پر لاتا ہے اس میں پہلا جو ہے وہ ایروجن ہے. تو ایروجن از the action of surface processes such as water flow or wind that removes soil, rock or dissolved material from one location on the earth crust and then transports it to another location. یعنی کہ ایروجن سے مراد وہ عمل ہے جس میں دریا زمین کے کسی حصے کو وہ حصہ جو کمزور ہوتا ہے اسی حصے کو تراشتا ہے خراب کر دیتا ہے جسے ہم ایروجن کا نام دیتا ہے. یعنی کہ زمین کے سطح میں تبدیلی لاتا ہے زمین کی سطح کو خراب کر دیتا ہے تراشتا ہے تو اسے ہم ایروجن کا نام دیتے ہیں. جبکہ ٹرانسپورٹیشن a process in which the eroded soil or rocks are carried transferred to another place. جبکہ ایروجن میں جو مواد تراشے گئے ہوں زمین کی سطح کو خراب کیے گئے ہوں تو زمین کی سطح کو خراب کیے گئے مواد کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لی جاتی ہیں تو اسے ٹرانسپورٹیشن کا نام دیا جاتا ہے. جبکہ ڈیپوزیشن is the process where material being transported by a river is deposited. تو جب دریا کا پانی مختلف مٹیریل اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں پانی کا جو طاقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں لہٰذا وہ ٹرانسپورٹڈ مٹیریل وہ وہاں پر یا نیچے یعنی کہ باٹم پر یا اپنے دونوں اطراف ڈپازٹ کر دیتے ہیں جمع کر دیتے ہیں جسے ہم ڈپوزیشن کا نام دیتے ہیں. اب اس کے بعد ایروجن ورک آف ریور. سو ریور از پاورفل ایجنٹ آف ایروجن. عمل کٹو کا یہ ایک بہت مضبوط ایجنٹ ہے. ایروڈز the side and bottom of valley جو کسی بھی وادی کے یا دریائی حصے کے سائڈ اور باٹم دونوں کو عمل کٹو کی زد میں لاتے ہیں. These material are in form of sand, pebble, etc. یہ مٹیریل جو ہیں اس میں سینڈ اور پیبلز کنکریا وغیرہ شامل ہے. Erosion depend on speed and volume of water. یعنی کہ عمل کٹو
کا انحصار جو ہیں یہ پانی کے سپیڈ اور والیوم پر منحصر ہوتا ہے، یعنی کہ پانی کی سپیڈ اور پانی کی جو والیوم ہوتی ہیں اس پر ایروجن یہ انحصار کرتی ہیں۔ جب پانی تیز ہو اور کم ہو تو وہاں پر ایروجن زیادہ ہوتا ہے، اور جب پانی سلو ہو اور وہ زیادہ ہو تو وہاں پر ایروجن جو ہے وہ عمل کم ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے یہ کافی ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ رائٹ اینڈ میمورائز the definition of river, source, mouth and catchment area of river. Thanks a lot.